بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، میں معین الدین آزاد CMM لیکچر سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم فیڈرل بورڈ سال دوم کی غزل پڑھیں گے۔ خواجہ میر درد کی دوسری غزل ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ ہم نے اس غزل کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ہر حصے میں ہم 4 اشعار کی تشریح اور اس کے حوالہ جاتی اشعار دیکھیں گے۔ شاعر کا تعارف پہلے حصے میں ہو چکا ہے، جو پہلی غزل ہے اس میں ہو چکا ہے، آپ اس کو بھی ملاحظہ کر لیجئے۔ پہلا شعر دیکھیے۔ تہمت اپنے ذمے دھر چلے، جس لیے آئے تھے ہم سو کر چلے۔ تہمت بدنامی کہہ لیں، اپنے ذمے اپنے حصے دھر چلے، حاصل کر لیے، جس لیے آئے تھے ہم کر چلے، اور ہم جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ ہم نے کر لیا ہے۔ ہم نے بدنامی اپنے سر لی ہے، اور جو کام ہمارے ذمے تھا وہ ہم کر کے جا رہے ہیں۔ عزیز طلبہ دیکھیے گا، اس دنیا میں انسان آتا ہے اور معصوم ہوتا ہے۔ یہ دنیا ایک سٹیج ہے، ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ ہم آئے ہیں۔ ہم نے اپنے اپنے حصے کے کام کرنے ہیں، اپنے اپنے معاملات ہم نے کرنے ہیں۔ تو شاعر اسی چیز کو موضوع بنا رہا ہے اور کہتا ہے کہ ہمارے کچھ ذمے کام تھے، کچھ معاملات تھے، وہ ہم نے کر لیے ہیں۔ ہم معصوم تھے، آئے تھے، لیکن انسان خطا کا پتلا ہے، اس دنیا میں آتا ہے، دل میں خواہشات کو پالتا ہے اور یہاں سے رخصت ہو جاتا ہے، یہاں سے چلا جاتا ہے۔ کہتا ہے کہ ہم نے بھی کچھ معاملات ایسے کیے ہیں، اپنے ذمے کچھ تہمتیں پالی ہیں، اور اب یہاں سے ہم رخصت ہو رہے ہیں، روانہ ہو رہے ہیں۔ اس جہاں میں آ کے ہم کیا کر چلے، بارے اسیاں سر پہ اپنے دھر چلے۔ تو انسان کی زندگی یہی ہے، وہ اس دنیا میں آتا ہے، خواہشات پالتا ہے، اچھی یا بری، پھر ان کے پیچھے بھاگتا ہے، اور اسی دوران وہ اپنی زندگی بھی قربان کر دیتا ہے۔ جس سمت بھی جاتا ہوں کہتے ہیں کہ وہ آیا ہے، 4 قدم آگے مجھ سے میری رسوائی۔ تو یہاں پہ رسوائیاں ملتی ہیں، بدنامیاں ملتی ہیں، اور شاعر کہہ رہا ہے کہ میرے ذمے جو کام تھا وہ میں کر کے جا رہا ہوں۔ شیکسپیئر نے کہا تھا آل دا ورلڈ سٹیج، پوری دنیا ایک کھیل ہے۔ ہم یہاں پہ آتے ہیں، اپنے حصے کا ایکٹ ہم پرفارم کرتے ہیں اور ہم چلے جاتے ہیں۔ تو شاعر یہاں پہ اسی چیز کا ذکر کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ یہاں سے اب جا رہے ہیں۔ دوسرا شعر دیکھیے۔ زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر رہے ہیں۔ غموں کا بیان ہے۔ خواجہ میر درد کا جو یہ شعر ہے، یہ ایک ضرب المثل کی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ دنیا دکھوں کا گھر ہے، غموں کا گھر ہے، جو آئے گا اسے دکھ اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اسے غموں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہم غم سے کسی طور بھی بچ نہیں سکتے، دکھ سے کسی طور بچ نہیں سکتے۔ جب تک زندگی ہے ہمیں غموں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایک مشکل کے بعد دوسری مشکل ہے، ایک چیلنج کے بعد دوسرا چیلنج ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ میں اس دنیا میں آیا تھا اور زندگی گزار رہا تھا، لیکن زندگی گزارنا کیا ہے، ایک طوفان ہے جس کا مسلسل مجھے سامنا ہے، اور یہ جینا ہے، یہ جینا کیا ہے، یہ گھٹ گھٹ کے مرنا ہے، یہ بار بار مرنا ہے۔ کیونکہ مشکلات بہت ہیں، پریشانیاں بہت ہیں، اور جب تک انسان زندہ رہتا ہے اسے پریشانیاں رہتی ہیں، اسے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لٹا راہ میں یاں ہر سفری کا۔ تو جو بھی آیا ہے اسے غموں کا سامنا کرنا پڑا ہے، اسے تکالیف سہنی پڑی ہیں۔ تیسرا شعر دیکھیے۔ دوستو دیکھا تماشا یاں کا بس، تم رہو اب ہم تو اپنے گھر چلے۔ سہل ممتنع کا شعر ہے، بہت خوبصورت۔ اے دوستو، میں نے اس دنیا کا تماشا دیکھا، میرے جانے کا وقت ہو گیا، اب تم دیکھو میں تو اپنے گھر جا رہا ہوں۔ یہ جو دنیا ہے یہ تہمت کا کارخانہ ہے، یہ دنیا ہے یہ دکھوں کا گھر ہے۔ ہماری کلاسیکی شاعری میں یہ چیزیں بار بار بیان ہوئی ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ میں یہاں پہ آیا تھا اور بڑی مشکل سے جو ہے وہ میں نے زندگی گزاری، اور یہ جو دنیا ہے یہ تماشا ہے، کھیل ہے، فریب ہے، اس کے دام میں بھی آیا، اور وہ تماشا میں نے دیکھا، اب وہ تماشا ختم ہو گیا ہے اور میں جانے والا ہوں۔
यहाँ के खेल तमाशे हमने बहुत देखे, मैंने बहुत देखे, अब मैं जा रहा हूँ, अब तुम देखो, मैं अपने घर जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत तमाशे देख लिए, बहुत इस दुनिया को देख लिया। और ये दुनिया तवहम का कारखाना है, परेशानियाँ हैं, फ़रेब है, हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। यहाँ जो मेले ठेले हैं, यहाँ जो रंगीनियाँ और रानाइयाँ हैं, वो सब धोखा हैं, वो फ़रेब हैं। अपने हिस्से का फ़रेब हर बंदा आके खाता है। तो शायर कहता है कि मैं तो इस खेल तमाशे को देख चुका, अब मैं अपने असल घर की तरफ जा रहा हूँ और यहाँ से लौट रहा हूँ। अब ये खेल तमाशे तुम्हें मुबारक हों, अब ये खेल तमाशे तुम देखो। हस्ती के मत फ़रेब में आ जाइयो असद, आलम तमाम हल्काए दामे ख़याल है। तो पूरी दुनिया एक धोखा है, एक फ़रेब है, उसके सिवा ये कुछ नहीं है। शायर को उस चीज़ का इदराक है और वो अहबाब को भी, दोस्तों को भी इस चीज़ का इदराक करवा रहा है। चौथा शेर देखिए, आह बस जी मत जला तब जानिए, जब कोई अफसूं तेरा उस पर चले। आह फरियाद, जी मत जला, हम तुझे तब जानेंगे जब कोई फसूं जादू तेरा उस पे चले, महबूब पे जब तेरा कोई जादू चले। तुम अपना जी यूं ही जलाते रहते हो, मैं तो तब जानूं जब तुम्हारी बात महबूब पर असर करे। शायर ने अपनी फरियाद को जो है वो मुखातब किया है और कहा है कि तुम मेरा ही जी जलाती रहती हो, मुझे ही तड़पाती रहती हो, बात तो तब है जब तुम्हारा जो असर है वो मेरे महबूब पे भी हो। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज़ मगर रखती है। दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, आह, तो वो जो आह है उसको बयान कर रहा है। तो कह रहा है कि मुझ पे तो तुम्हारे असरात हैं, लेकिन मैं तो तब जानूं जब इसके असरात मेरे महबूब पर भी हों, जो कि नज़र नहीं आ रहे। ठीक है। हाय, और उसकी वजह है, हाय आदाब मोहब्बत के तकाज़े सागिर लब हिले और शिकायत ने दम तोड़ दिया। बाज़ औक़ात शिकायत होती हैं, महबूब सामने आता है और ख़त्म हो जाती हैं, मुस्कुराहट पे ही जो है वो आशिक उनको फरामोश कर देता है। भूल जाता हूँ मैं सितम उसके, वो कुछ इस सादगी से मिलता है। तो महबूब कई बार इस सादगी से मिलता है कि सारे जो सितम हैं वो भुला दिए जाते हैं। लेकिन शायर अपनी आह से मुखातिब है और कह रहा है कि तुम मेरा ही जी जलाती रहती हो, मज़ा तो तब है जब तुम्हारा जादू मेरे महबूब पे भी चले। तो ये थे आज के 4 अशार, बाकी अगले लेक्चर में समाअत फरमाइएगा। अस्सलाम वालेकुम।